امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلاسفہ کے رد میں ہے. اس میں انہوں نے فلاسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی، اور جب فلاسفہ نے متشابہات کے اوپر کوشچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 07، صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا. انہوں نے جواب دیتے دیتے نا وہ اتنا آگے گئے. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا، اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں نا کہ اللہ فارغ تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو اس کا مطلب اللہ فارغ تھا. تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑھتے، یہ تو وہی جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے. یہ دو ٹرم سمجھ لیں، قدیم اور حادث. قدیم صرف اللہ ہے. یہ فقہ کو بھی آپ سمجھیں علم الکلام کی ٹرم ہے، فقہ کی نہیں، علم الکلام کی ٹرم ہے. قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو. ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علم الکلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. تو قدیم صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، انبیاء، فرشتے، جنات، مخلوقات. تو جب ابن تیمیہ نے کہا نا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے. یہ تو نیا پنگا جوڑ دیا ہے. بڑی مشکل سے گاڈ کے اوپر ان کو بنواتے ہیں. اگر آپ کہیں گے مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے تو پھر تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. حالانکہ اس کی میں نے لاجیکل جواب بھی دیے ہیں، یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں. اب یہ تو لکھ بیٹھے، تو اب کھڑی ہوگی مصیبت. پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو گیا. قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا. صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی، اور وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی. اب ہوا کیا کہ شیخ البانی جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث اعظم رہے ہیں، پھر سعودیہ والوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نکال دیا. انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اللہ تعالیٰ جامعہ ترمذی کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. یہ حدیث انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی. اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں، پھر ابن تیمیہ کا. وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کنسیپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. تو ان کا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا، تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا. یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی. آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں کمزور روایتوں کو اور من گڑت روایتوں کو جمع کر کے؟ پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے، کاش وہ اس طرح کے جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی. لیکن انہوں نے تو لکھ دیا، اللہ ان کو معاف کرے کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے، اور پہلا حادثہ قلم کا پیدا ہونا ہے. ظاہر دیکھ جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے. ابن تیمیہ کو نہیں حدیث پتہ تھی ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کہتا ہے ہمیشہ سے ہیں حوادث؟ اور یہ البانی نے گرفت کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر. ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی تسلی کے لیے. کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے. آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چلیں. میں چھوکرے ورڈ کو برا نہیں سمجھتا. ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا. چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو، آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھتا. میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے. میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو ٹھیک ہے. اچھا
وہ رد کیا شیخ البانی نے، اور خود شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کنڈیم کرتے تھے. بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے سرفراز بھائی کی، اس میں میری بھی آواز ہے، جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تیمیہ کی ان عقائد سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں حل ہونا نا، ابن تیمیہ سے شیخ الاسلام کا لقب بھی لینا ہے نا. ویسے زبیر لیزئی صاحب تو نجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہوں. اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے، تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابوبکر غازی پوری کا جواب لکھا، وہ کتاب تھی نا ابوبکر غازی پوری کی، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو زبیر لیزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ملا علی قاری فلاں فلاں جو ہے نا ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے. میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے جو فاسد عقائد بتائے نا ان کا آپ جواب دیں. تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے میں نے کتاب تو کوئی نہیں پڑھی. تو میں نے کہا آپ اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں؟ وہ واقعی جواب میں بھی نظر آ رہا ہے کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے، اس میں یہ والا الزام بھی تھا. تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیر لیزئی صاحب پھر وہ اہل حدیث میں سے تو نکال دیے گئے تھے. پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ لکھا ہے. تو پھر مجھ کو علی بھائی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے. پھر انہوں نے فون کال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا. یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی، خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا. اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے، اور آپ امام الموحدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو، اب عوام پوچھے گی، ہم تو عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں. دوسرا آ جائے نبی